لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سورہ علق کی پچھلے 3 سبقوں میں ہم تشریح پڑھ رہے ہیں، اور آج آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 9 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ 2 آیتیں پچھلے سبق میں بھی بیان ہوئی تھیں، لیکن ان آیتوں کا ربط اگلے مضمون کے ساتھ بھی ہے، اس وجہ سے یہ آیتیں میں نے دوبارہ پڑھی ہیں۔ اور ان آیتوں کا پس منظر دراصل یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل آیا اور اس نے آ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، نماز میں تنگ کیا۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور اس نے بڑے سخت لہجے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے روکا، اور قسم کھائی لات کی، عزیٰ کی، کہ میں آئندہ آپ کو کبھی نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اور اس صورت کی جو پہلی آیتیں 5 ہیں وہ تو ابتدا میں نازل ہوئیں، جب قرآن پاک شروع ہوا نازل ہونا، پہلی وحی تھی، لیکن اس سورہ مبارکہ کا جو بقیہ حصہ ہے یہ کافی عرصے کے بعد یہ نازل ہوا، اور پھر یہ اس سورت کا حصہ بنا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، پچھلا اصل میں مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان پر بڑے احسانات کیے ہیں، اس پر بڑا اپنا کرم کیا ہے، اس کو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، اس انسان پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، اور اب یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ گویا کہ یہ ایک خاکہ ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب اس نے نماز پڑھی تو اس نے اس کو منع کیا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو؟ اب جہاں تک بات ہے دیکھے کی، تو دیکھا تو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پھر ارأیت، کیا آپ نے دیکھا اس کو؟ تو یہ پھر کہنے کا کیا مطلب تھا؟ دیکھا تو تھا، سرکار کو خود اس نے منع کیا ہے تو ظاہری بات ہے دیکھا تھا۔ تو یہ ارأیت کا مطلب یہاں پہ ہے، یہ کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، کہ جب کسی کی تحقیر اور تذلیل کی جا رہی ہو تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھی، یعنی حیرت کے ساتھ، کہ کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو، کہ اس کو جتنا کچھ عطا ہوا وہ ہم نے عطا کیا، لیکن جب کوئی ہماری ہی عبادت کر رہا ہے تو وہ اتنا سرکش اور سر پھرا ہو گیا کہ جس رب نے اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا، اس کو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، شعور، عقل، فہم، دانش، یہ سب کچھ عطا کیا، وہ اسی رب کی عبادت سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ واقعی ہدایت پر ہوتا، یعنی اب ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، کہ اب اگر وہ ابو جہل واقعی ہی ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہوتا، تو کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا۔ یعنی اپنے مذہب میں، اپنے طور پر اگر وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، ہدایت پر تھا، صحیح مذہب پر تھا،
تو اس طرح کی حرکت کبھی نہ کرتا کہ وہ رب کی عبادت سے کسی کو روکتا یا کسی کو منع کرتا۔ تو اللہ کی عبادت سے روکنا اس کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا کہ ان کذب و تولا، کہ جس نے جھوٹ بولا اور سرکشی کی، اپنی بات سے پھر گیا، الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا کہ بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جس رب کی عبادت سے روک رہا ہے، جس رب کی عبادت سے منع کر رہا ہے، اسی رب نے اس کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا انجام قرآن پاک نے بیان فرمایا، کلا لئن لم ینتہی، میں نہیں، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا، لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا تو لنصفعا، ضرور ہم اس کو گھسیٹیں گے، بالناصیہ، اس کے ماتھے کے بالوں سے۔ ناصیہ یہ ماتھے کے بالوں کو کہا جاتا ہے، اور کہا کہ ہم ضرور اس کو گھسیٹ، اگر یہ باز نہ آیا، یعنی توبہ کا آپشن ابھی تک موجود ہے، توبہ کر سکتا ہے، ایمان لا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن اگر یہ باز نہ آیا تو لنصفعا بالناصیہ، ضرور ہم اس کو گھسیٹیں گے ناصیہ کے بل، یعنی سر کے بالوں کے، ماتھے کے بالوں کے بل اس کو گھسیٹیں گے۔ اور یہ وہی ماتھا ہے جو لوگوں کی نظر میں تو رئیس عرب کا ماتھا ہے، لوگوں کی نظر میں یہ سردار اعظم کا ماتھا ہے، اس کی پیشانی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ ایسی پیشانی ہے جو جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ، جھوٹ بولنے والی، جھوٹی پیشانی، خاطئۃ، اور خطا کار یہ پیشانی ہے۔ پس فلیدع نادیہ، اب اس کو چاہیے، یعنی جب ہم اس کو یہ سزا دے رہے ہوں گے، اس کو پیشانی کے بل گھسیٹ رہے ہوں گے، تو فلیدع نادیہ، پس اس کو چاہیے کہ یہ اپنے دوستوں کو، اپنے حمایتیوں کو بلا لے، اس وقت بلائے اپنے حمایتیوں کو۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس وجہ سے ارشاد فرمائی کہ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نماز سے منع کیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ نماز پڑھی تو معاذ اللہ وہ لفظ مشکل سے زبان پر آتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ نماز پڑھی تو میں آپ کی گردن اتار دوں گا، یہ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا جواب ایسے ہی سختی کے ساتھ دیا، تو یہ حیرت سے کہتا ہے کہ آپ مجھے سختی سے جواب دے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ میں عرب کا رئیس ہوں اور عرب کا میں سردار اعظم ہوں، میں اگر ایک آواز دوں تو یہاں پر عرب اور اس کے گرد و نواح کے اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ یہاں پر تل رکھنے کی جگہ نہ ملے، اتنا، اور مجھے تم اس طرح کا جواب دے رہے ہو۔ جب یہ دھمکی اس نے لگائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اس کو عذاب دے رہے ہوں گے تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بلا لوں اور یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، بس اس کو چاہیے کہ پھر بلائے اپنے حمایتیوں کو۔ اس وقت جب اللہ کے عذاب میں یہ ہوگا، اللہ کی گرفت میں یہ ہوگا، تب بلائے اپنے مددگاروں کو، بلائے اپنے حمایتیوں کو، بلائے اپنے معاونین کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم اپنے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یہ بھی ایک قرآن کا خیر اسلوب ہے، اور کہ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، زبانیہ کہتے ہیں عذاب والے فرشتے، کہ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ان قریب ہم اپنے عذاب والے فرشتوں کو بلائیں گے، اور ان سے کہو کہ یہ اپنے حمایتیوں کو بلا کے پھر چھڑائے۔ اور جہاں تک اے حبیب آپ کی بات ہے، اب آخری یہ آیت ہے، اور یہ آیت سجدہ ہے، آپ تمام حضرات سجدہ کر لیجئے گا۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت اس کے اندر، آخری آیت کے اندر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جہاں تک حبیب آپ کا معاملہ ہے، کلا، نہیں، ہرگز نہیں، یعنی آپ نے اس کی باتوں میں یا نہیں آنا، یا آپ نے اس کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا۔ اے میرے پیارے، اس کے ستانے سے آپ نے اپنے دل میں
غم پیدا نہیں کرنا۔ لا تطیعہ، آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا۔ یہ نماز سے روک رہا ہے اور نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے، تو آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ وسجد، آپ سجدہ کیجئے، وقترب، اور اپنے رب کے اور قریب ہوتے چلے جائیے۔ اور یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا انسان سجدے کے اندر رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور کسی عبادت میں رب کے قریب نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک نے بھی یہی سجدے کا ثمر اور سجدے کا فائدہ فرمایا کہ وسجد، آپ سجدہ کیجئے، وقترب، اور اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیے۔ تو سجدہ انسان کی اصل میں معراج ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حضور جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اپنا قرب اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ 19 آیتیں تھیں سورہ الگ کی جو ہم مکمل کر چکے ہیں، اور میں آخر میں یہ کل سے ہی سوچ رہا تھا، جب سے میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کے لیے کتنی دھمکیاں سنی، کتنے چیلنج سنے، کتنی عجیب عجیب بے تکی سی باتیں سنی، اور پھر بھی اس پر قائم رہے کہ نہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے برعکس اب ہماری طرف دیکھیں تو ہمیں دھمکیاں تو دور، ہمیں تو اتنی سہولتیں مل رہی ہیں مسجد کے اندر، پانی کا انتظام، گرم پانی کا، ٹھنڈے پانی کا، پھر مسجد کے اندر صفیں، اور صفوں میں پھر یہ فوم لگا کے، یعنی ہر اچھے سے اچھا انتظام، پنکھے، لائٹ کا، اے سی کا، ہر چیز کا انتظام مساجد کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں تو اتنی سہولیات کے ساتھ نماز کے طرف اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ہم کتنے غافل، اور اپنی قسمت پہ ہمیں ماتم کرنا چاہیے۔ اگر رب نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں دی تو اپنی قسمت پہ ہم روئیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی سہولتوں کے باوجود ہمیں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ قابل رحم یہ مرحلہ ہے جو آدمی نماز کے لیے نہیں آتا، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس نماز کے لیے میرے مصطفیٰ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ آیت سجدہ تھی، تمام احباب سجدہ کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا